محرم الحرام کی اسپیشل ریسیپی ہے بیف ریشے دار حلیم۔ بیف ریشے دار حلیم بنانا بہت ہی آسان ہے۔ صرف آپ نے دالوں کو اوور نائٹ بھگونا ہے۔ مونگ کی دال، مسور کی دال، چنے کی دال، ماش کی دال، ثابت جو، گندم کا دلیا اور چاول، ساری چیزیں ایک ایک کپ لے کر اس کو ایک باؤل میں بھگو دیں۔ صاف ستھرے طریقے سے دھو لیں۔ اس کے بعد آپ اس کو 6 سے 7 گھنٹے یا پھر اوور نائٹ بھی بھگو سکتے ہیں۔ ایک کوکر میں پیاز لیں گے، 2 عدد میڈیم کٹی ہوئی پیاز ہم نے اس میں شامل کیے تیل گرم کر کے۔ اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کیا ہے۔ گولڈن براؤن کرنے کے بعد تھوڑا سا لہسن ادرک کا پیسٹ اس میں شامل کریں گے۔ لہسن ادرک بھوننے کے ساتھ ہی ہم اس میں گوشت شامل کریں گے۔ 1 کلو کے قریب ہمارے پاس بون لیس گوشت ہے اور اس میں 4 سے 5 ہڈیاں ہم نے اس میں شامل کی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے۔ مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس اسٹیج پہ ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے۔ مسالے میں وہی نارمل بیسک مسالے شامل کریں گے ہم اس میں۔ 1 کلو گوشت ہے تو 1 چمچ نمک، 1 چمچ لال پیسی مرچیں، آدھا چمچ ہلدی، 1 چمچ پسا دھنیا، 1 چمچ گرم مسالہ، یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کی اور اچھے طریقے سے اس کو بھونا۔ بھوننے کے بعد ہم نے اس پہ کوکر بند کر دیا۔ کوکر بند کرنے کے بعد 20 منٹ تک ہم اس کا پریشر چلائیں گے۔ پریشر کے بعد سائڈ پہ ہم نے دوسرے پتیلے میں جو دالیں ہم نے بھگوئی ہوئی تھی وہ ہم ڈالیں گے۔ دالوں کی کوانٹٹی کے حساب سے اس میں پانی ڈالیں گے۔ اوپر سے اس کا وائٹ اسکیم جو آتا ہے وہ ہٹا لیں گے۔ اس کے بعد اس کو ڈھکن ڈھک کے پکائیں گے۔ ڈھکن ڈھکنے سے پہلے ہم نے اس میں 1 چمچ نمک، 1 چھوٹا چمچ ہلدی کا اور 1 بڑا چمچ لال پیسی مرچوں کو شامل کیا۔ اب ڈھکن ڈھک کے اس کو کم از کم آدھے گھنٹے تک پکائیں اور دوسری سائڈ پہ ہمارا گوشت بھی بالکل ٹینڈر ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں میٹ کتنی اچھے طریقے سے ٹینڈر ہو چکے ہیں۔ اب سارا جو ہے گوشت سیپریٹ کر لیں گے۔ اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی ہڈیاں سیپریٹ کریں گے اور اس کے ریشے کریں گے گوشت کے، اور اس کے بعد دالیں چیک کریں گے۔ دالیں ہو گئی ہیں، اب اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر دیں گے۔ اگر آپ ہاتھ سے گھوٹنا چاہتے ہیں تو اس سے بھی گھوٹ سکتے ہیں، ادروائز بلینڈر ہے تو سو ایزی۔ دالوں کو بلینڈ کرنے تک گوشت بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ گوشت کو اچھے طریقے سے ریشے کر لیں گے گوشت کے۔ اس کے بعد ہم اسی گوشت کو شامل کریں گے اسی دالوں میں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اور دالوں میں شامل کرنے کے بعد اس بات کا خیال رکھنا ہے جب آپ اس میں چمچ یوز کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس میں لکڑی کا چمچ یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس گول والا چمچ ہے تو بہت بیسٹ ہے۔ گوشت دالوں میں شامل کرنے کے بعد دالوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے قورمہ بنایا تھا وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے۔ قورمے کو شامل کرنے کے بعد اس کو ہلکے ہاتھ سے چلائیں گے، مگر مستقل چلانے سے آپ کا حلیم بہت بہتر بنے گا، بہت ریشے دار بنے گا اور نیچے بھی نہیں لگے گا۔ حلیم کو بنانے کی بہترین ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ اس کو لکڑی کے چمچ سے مستقل طور پر چلا کے پکائیں۔ کم از کم آدھے سے پونے گھنٹے جب آپ اس کو پکائیں گے یہ اچھے طریقے سے گھٹ بھی جائے گا، گاڑھا ہو جائے گا اور بہت بہترین ٹیسٹ دے گا۔ اگر آپ کے پاس حلیم کا مسالہ موجود ہے تو 2 چمچ اس میں حلیم کا مسالہ شامل کر دیں، ادروائز آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے کا یہ حلیم تیار ہے۔ بہترین اور ریشے دار حلیم اگر آپ نے کھانا ہے تو اس میں گھوٹا لگانا ضروری ہے۔ جب تک آپ نے اس کو گھوٹا نہیں تو پھر حلیم مزیدار نہیں بنے گا، اس لیے بہترین طریقے سے اس میں گھوٹا لگائیں۔ تھوڑے سے ہاتھ درد ضرور کریں گے بٹ جب یہ حلیم تیار ہوگا اور آپ اس کو ٹیسٹ کریں گے آپ اپنا سارے ہاتھوں کا درد بھول جائیں گے۔ اس مزیدار سے حلیم کو تیار ہونے کے بعد کم از کم 15 منٹ کا اسٹے دیں چولہا بند کر کے اور حلیم بالکل بہترین ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے۔ ڈش آؤٹ کرنے کے لیے آپ پیاز براؤن کر لیں، ہرا دھنیا، نیمبو اور ہری مرچیں یا ادرک اگر آپ کو پسند ہے تو ادرک سے بھی گارنش کر سکتے ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اس کو گارنش کر کے مزیدار حلیم کو نان کے ساتھ پیش کریں۔ گرما گرم حلیم اور نان کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت بیسٹ ہے، ادروائز آپ اس کو روکھا بھی کھا سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ مزیدار حلیم ٹرائی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔